ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم عزیزو، اللہ جل شانہ نے کائنات میں جو چیزیں رکھی ہیں، اللہ نے قریباً ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے کائنات میں، اور ہر چیز جو ہے وہ دوسرے چیز سے مستفید حاصل کرتی ہے، اس سے فیض حاصل کرتی ہے. دنیا میں سب سے بڑی مثال یہ کہ اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں ایک چیز وہ بنائی جو ہمارے قدموں کے نیچے ہے، اور اس کا نام زمین ہے، اور ایک وہ ہے جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، اس کا نام آسمان ہے. زمین جو ہے یہ موٹی ہے اور پھیلی ہوئی ہے، اور آسمان جو ہے یہ لطیف ہے، یعنی اس میں لطافت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسمدار جو بھاری ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہلکی ہوتی ہیں. مٹی کا وجود ہے جسمدار ہے لیکن مٹی بھاری ہے. ہاں، آگ کا بھی جسم ہے لیکن آگ میں کتنا وزن ہے، ہلکی ہے نا. مٹی جو ہے نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے. یہ جسم کا فرق ہے. جو جسم موٹا ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اور جو جسم ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے. اور پھر جو بھی جسم ہلکا ہوتا ہے اور جسم لطیف ہوتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے فیض دینے کی، دوسرے کو فیض پہنچانے کی. اور جو چیز موٹی ہوتی ہے اس میں صلاحیت ہوتی ہے فیض پانے کی، حاصل کرنے کی. جس طرح اب یہ زمین ہے نا، ہاں، زمین جو ہے یہ موٹی ہے، بھاری ہے. اب اس میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے فیض حاصل کرنے کی. اور آسمان کے اوپر چاند، ستارے، سورج ہیں، اس میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے فیض دینے کی. مثلا سورج ہے نا، یہ ہمیں فیض دیتا ہے کہ ہم اس سے گرمی حاصل کرتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں، دن ہوتا ہے، یہ ہمیں فیض دیتا ہے. ستارے ہیں یہ بھی فیض دیتے ہیں، اور چاند ہے یہ فیض دینے والا، یہ مفیض ہے. یہ لطیف جسم ہے، ہلکے ہیں، اور اوپر ہے. اوپر والے میں صلاحیت فیض دینے کی ہوتی ہے، اور ہمارے قدموں کے نیچے زمین ہے، یہ آسمان کی چیزوں سے فیض لیتی ہے. یعنی جب زمین کے اندر کوئی بھی چیز آپ کھیت ڈالو، اس پہ سورج کی گرمی لگے گی، تپش، چاند کی روشنی پڑے گی، ستاروں کی روشنی پڑے گی، تو اس میں سبزہ ہوگا.
اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو، نہ پڑے، اس کے اندر درمیان میں پردہ آ جائے، تو یہ زمین آباد نہیں ہوگی، کھیت نہیں دے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا زمینوں میں جہاں پر درخت کھڑے ہوتے ہیں اس کے نیچے کا جو ٹکڑا ہے وہاں کھیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں سایہ رہتا ہے، سورج کی تپش نہیں، ستاروں کی روشنی نہیں اور چاند کی روشنی نہیں، تو وہاں وہ زمین اور کھیت نہیں ہوتی، فصل نہیں ہوتی۔ تو ایک یہ کہ جو جسم بھاری ہے اس میں فیض لینے کی صلاحیت ہے، اور جو جسم ہلکا ہے اس میں فیض دینے کی صلاحیت ہے۔ مثلا آگ ہے نا، یہ لطیف ہے، آگ میں فیض دینے کی صلاحیت ہے۔ آگ لگاؤ، پانی گرم ہو جائے گا، فیض آ گیا۔ ہاں، گھر میں چلے، گھر گرم ہو جائے گا ہیٹر سے، ہمیں نفع ملا، اس نے نفع دیا، اس نے فیض دیا۔ ہوا بھی لطیف ہے، ہلکی ہے، ہوا میں بھی اتنا وزن نہیں ہے، تو ہوا بھی فیض دینے والی ہے۔ اور یہ مٹی جو ہے یہ فیض لینے والی ہے، آگ سے بھی فیض لیتی ہے، آگ کو اپنے اندر سماتی ہے، اور ہوا کو بھی اپنے اندر سماتی، اس سے بھی فیض ہوتی ہے۔ جتنے بھی لطیف جسم ہیں ہلکے والے وہ فیض دینے والے ہیں، اور جتنے بھاری ہیں وہ فیض لینے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اب دیکھو قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمانوں کو، زمینوں کو، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ فَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس سے ہم نے سبزے اور پھل اگائے اور نکالے جو تمہارے لیے رزق ہے۔ اب پانی جو ہے، پانی آسمان سے آیا ہے، زمین سے؟ آسمان سے آیا، اوپر سے، وہاں سے فیض آ رہا ہے، بارش آ رہی ہے، اور زمین اس پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ زمین نے اس سے فیض حاصل کیا، حاصل کرنے کے بعد اس پہ سبزہ ہوا، پھل ہوئے، انسان کی غذا تیار ہوئی، انسان کے پہننے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، رہنے کی چیزیں، اسی زمین سے انسان گھر بناتا ہے، پہنتا ہے، کھاتا ہے، سب کچھ جو نفع ہے وہ اسی سے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ جل شاہ نے ایک مثال دی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کا مثل الغیث، اللہ نے جو مجھے علم اور ہدایت دے کر بھیجا اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ علم اور ہدایت یہ بارش ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، اور یہ انسان کے دل کی سرزمین جو ہے اس پر وہ علم اور ہدایت کی بارش برستی ہے، اور یہ دل کی سرزمین اس سے فیض حاصل کرتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر صلاحیت فیض حاصل کرنے کی، اور عالم بالا سے جو اللہ کے رحمت کی بارش ہو رہی ہے، ہدایت کی بارش ہو رہی ہے، علم کی بارش ہو رہی ہے، وہ اللہ کا فیضان ہے جو وہاں سے ہو رہا ہے، اس کے اندر صلاحیت فیض لینے کی۔ لیکن فیض لینے کے لیے شرط ہے، کون سی؟ کہ اگر آپ کہیں یا ایک شور زمین ہوتی ہے نا، سندھی میں پانچ نہیں کلراٹی زمین، شور زمین جو ہے وہ شکایت کرے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، شور زمین میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے فیض نہیں مل رہا اور مجھے فیض نہیں دیا جا رہا، فیض تو صرف اس زمینوں کو دیا رہا ہے اور میں شور ہوں، مجھے کیوں فیض نہیں دیا جا رہا؟ تو ہم اسے کہیں گے یہ فیض دینے والے کی خرابی نہیں ہے، یہ تیرے اندر خرابی ہے، یہ شور زمین کی خرابی ہے۔
تو نے اپنے آپ کو اتنا کڑوا اور نمکین بنا دیا ہے کہ تیرے اندر جو چیز جاتی ہے وہ نمک ہی بنتی ہے، وہ سبزہ کہاں سے آئے گا؟ تیرے اندر آسمان کی بارش تو آتی ہے، رحمت تو وہاں بھی برستی ہے، کہ رحمت وہاں نہیں برستی؟ برستی ہے نا، لیکن بجائے سبزہ اگانے کے وہ نمک پیدا کر، تیرے اندر اتنی اللہ کی رحمت اور بارش آتی ہے تو اسی کو کڑوا بنا دیتی ہے اور نمک کی شکل میں کر کے پیش کرتی ہے۔ تو یہ تیری خرابی ہے، تیری سرزمین خراب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا جو فیضان ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں۔ جب بارش آتی ہے تو بارش یہ تو نہیں دیکھتی کہ کون سی زمین ہے، کہاں ہے، ہر چیز پر بارش ہوتی ہے۔ تو کوئی دنیا میں جو کافر ہو، جس کے دل میں ظلمت ہو، وہ یہ نہ کہے کہ میرے اوپر تو رحمت آئی نہیں، رحمت تو مسلمانوں کے سینوں پر آئی، لہذا میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، الا رحمت المسلمین نہیں ہے، الا رحمت للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور جو ہے اس کو ہم نے رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کے رحمت کی بارش جو اللہ کی طرف سے ہوئی، مسلمانوں میں بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، رحمت میں دونوں برابر ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہاں ہے، اور دوسری میں شفاء للناس ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے شفا ہے، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو۔ مومن چونکہ اس سے نفع لیتا ہے، وہ اس سے نفع نہیں لیتا، اس کی اپنی سرزمین میں خرابی ہے۔ اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ جب فیض زمین آسمان سے لیتی ہے، اس کے سورج کی تپش سے لیتی ہے، تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں پردہ نہ ہو، صرف ایک درخت کا پردہ ہوتا ہے تو نیچے زمین میں سبزہ نہیں ہوتا۔ اس طرح سے انسان عالم بالا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اور اللہ کی رحمت، علم اور ہدایت سے فیض پائے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اس کا نفس کا پردہ نہ ہو۔ یہ اس کا نفس جو ہے یہ پردہ ہے، یہ اگر پردہ درمیان میں ہوگا تو پھر اس کو فیض نصیب نہیں ہوگا۔ فیض تب جو ہوگا جب یہ پردہ ہٹ جائے گا، ورنہ یہ کتنی بھی کوشش کرے لیکن اس کا کوئی بھی نفع نہیں ہوگا جب تک زمین میں سورج کی تپش ہی نہیں ہوتی۔ جب تک یعنی سمجھو کہ جب تک سورج کے جلال والے کرنیں زمین پر نہیں پڑتے، جب تک چاند اور ستاروں کے جمال والے کرنیں نہیں پڑتے، تب زمین جو ہے یہ سبزہ نہیں اگاتی۔ تپش بھی ہوتی ہے اور دو روشنیاں پڑتی ہیں زمین پر، ایک جمال والی روشنی پڑتی ہے چاند اور ستاروں سے، اور ایک جلال والی روشنی پڑتی ہے وہ سورج سے۔ یہ دونوں جب ہوتی ہیں تو پھر زمین اپنا سبزہ اگاتی ہے۔ تو اس دل پر بھی دونوں بجلیاں جب چلیں گی اور دونوں شعاعیں چلیں گی، رحمت والی بجلی اور جلال والے صفات کی بجلی، یہ دونوں جب دل کی سرزمین پہ ہوں گی، اس کی تپش ہوگی۔ یعنی کیا مقصد؟ یہ ذکر جو ہے جب اللہ کا ذکر کرے گا، اس ذکر کے برکت سے عالم بالا سے اس کے سینے میں جو فیضان آئے گا، تو اس سے پہلے جو ہے وہ تپش پیدا ہوگی۔ اس تپش پیدا ہو کر جب تپش ختم ہوگی تو پھر سینے میں ٹھنڈک آئے گی۔ یہ دونوں چیزیں جب وجود میں پیدا ہوگی تو پھر اس کو فیض حاصل ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو دنیا میں فیض نہیں ہوتا تو اس کا مقصد اس کے اپنے دل کے سرزمین کی خرابی ہے، فیضان میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری یہ کہ فیض حاصل کرنے کے لیے اور فیض عطا کرنے کے لیے صرف پردے کا ہٹانا ہے، سورج کا زمین پر آنا ضروری نہیں ہے۔ کہ اگر کسی زمین کو آسمان کی چیزوں سے فیض حاصل کرنا ہو تو یہ زمین یا وہاں چلی جائے آسمان کے پاس، تو پھر اس کو فیض ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ یہ بھی نہیں ہے، نہ پورا آسمان زمین کے قریب آ جائے
تو پھر اس کو فیض ملے گا، ویسے نہیں ملے گا، یہ بھی نہیں ہے۔ آسمان اپنی جگہ پر ہے، سورج اپنی جگہ پر، ستارے اپنی جگہ پر، چاند اپنی جگہ پر، اور زمین اپنی جگہ پر۔ صرف یہ ہے کہ اس کو اپنا سینہ کھولنا ہے، پردے ہٹانے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تو پھر وہ پورے کے پورے کرنے جب اس کے اندر سما جائیں گے نا، پھر پھل بھی دے گا، کھیت بھی ہوگی، سبزہ بھی ہوگا، اور پورے کا پورا ایسا ہوگا کہ آباد زمین بن جائے گی اور نفع دینے والی، کہ خود بھی نفع حاصل کرے گی اور دوسروں کو بھی نفع دینے والی ہوگی۔ اس طرح سے اللہ کا فیضان جب مومن کے سینے میں آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ فلاں جو ہے یہ واصل باللہ تھا، کہتے ہیں نا واصل باللہ کی معنی اللہ کے ساتھ ملنے والا۔ تو بھئی اللہ کے ساتھ ملنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں تو بھئی یہ اتصال جسم والا شرط نہیں ہے، سمجھو، جسم والا اتصال نہیں ہے، یہ اتصال ایسے ہے جیسے ہم زمین کو کہیں واصل بالشمس، زمین واصل بالشمس ہے کہ سورج کا فیضان اپنے اندر ایسا سمایا، درمیان میں پردے ہٹائے، جب بھی سورج کے کرنیں پڑتے ہیں تو سیدھے زمین پر آتے ہیں، تو یہ زمین واصل بالشمس ہے، دوری چاہے کتنی بھی ہو، فیضان میں واسطہ نہیں ہے۔ اس طرح سے انسان کی دل کی سرزمین، اس میں اور اللہ کے درمیان جب حجابات ہٹ جائیں اور کوئی بھی درمیان میں پردہ نہ رہے، نفس کا حجاب ہٹ جائے، پردے ختم ہو جائیں، تو یہ بھی واصل باللہ ہے، یہ واصل ہے، یہ مقام وصل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر چلا جاتا ہے، یا ساتوں آسمانوں کے اوپر کے ساری چیزیں کوئی زمین میں اس کے سینے کے اندر گھس جاتی ہیں، یہ نہیں ہے، ہاں، بلکہ اللہ جل شانہ اس کے سینے میں فیضان پیدا کرتے ہیں، اور پھر وہ فیضان کیسا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے لے کر اپنے ساتھ چلتا ہے، مجھے لے کر اپنے ساتھ چلتا ہے۔ بھئی اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چلو۔ اب آپ کہیں گے اللہ کو اپنے ساتھ لے کر کون چلتا ہے، کیسے چلے گا؟ ہاں تو تیرے پاس آئینہ ہو اور تو اس میں سورج کو سامنے کرے، اب تو چل رہا ہے تو سورج تیرے ساتھ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ چل رہا ہے، اس آئینے کے اندر ہے اور وہ تیرے ساتھ چل رہا ہے، تو آپ سورج کو لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن کیسے چل رہے ہیں کہ سورج کا عکس جو ہے وہ اس شیشے کے اندر آ گیا، اب اس کو ساتھ لے کر چلتے رہو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا عکس وہ مومن کے دل کے آئینے میں آ جاتا ہے اور اس کو لے کر چلتا رہتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم اپنے صفات کا نور اس کے سینے میں ڈالتے ہیں اور اس کو لے کر لوگوں کے درمیان میں چلتا رہتا ہے۔ تو یہ چلنا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا اتصال ہے، یہ اتصال ایک عکس ہے جو وہاں کی صفات کا، اور کسی بھی چیز کا عکس آنا اس کا مدار اس چیز پر آتا ہے کہ درمیان سے پردہ ہٹ جائے۔ جب پردہ ہٹ جائے گا اللہ کی ذات بے حجاب، یہ اس کے اندر اس کے انوارات، اس کے جلال و جمال ساری چیزیں آئیں گی۔ پھر آپ دیکھو کہ زمین سورج کا بھی فیضان حاصل کرے اور ستاروں اور چاند کا بھی فیضان حاصل کرے تو کیا ہوگا؟ اس پہ پھل لگیں گے اور اس پھل سے ساری دنیا کھائے گی۔ ہاں جب تو نے اپنے دل کی سرزمین کو ایسا بنایا، اس ایمان کے رہنے کی سرزمین کو مومن نے ایسا بنایا کہ اللہ کے صفات جلالی جمالی، اللہ کے جلال و جمال، رحمت اور اس کے جلال کے سارے آثار اس سے یہ اس کے پرتو تیرے دل کی سرزمین پر جب پڑی اور تیرے دل کی سرزمین اس سے مستفید ہوئی، فیضان حاصل کیا، تو اس سے بھی معرفت کے پھل لگیں گے، اللہ کی محبت کے پھل لگیں گے، اللہ کی معرفت کے پھل لگیں گے، اور ساری دنیا اس سے نفع لے گی۔ جس طرح اس زمین کے پھلوں سے ساری دنیا نفع لیتی ہے نا، تو تیرے دل کے ثمرات اور پھلوں سے
اللہ جل شانہ ساری دنیا کو نفع دے گا. یہ روحانی چیزیں ہیں. لیکن صرف اتنی چیز ہے کہ درمیان سے پردہ ہٹ جائے بس. کتنا سودا آسان ہے اور کتنا مہنگا ہے. ہاں، کتنا آسان ہے اور کتنا مہنگا ہے. کہ اللہ کو طلب کرنے اور اللہ کو پانے کا سودا کیا ہے؟ سب کو چھوڑنا. کوئی چھوڑ دے. دنیا آخرت را بے گزار طلب حق بے کن کہیں ہر دو لولیاں را منخوب میں شناسم. دنیا اور آخرت کو چھوڑ دو اور اپنے رب کے طالب بن جاؤ. جو اپنے اللہ کی رضا کا طالب بنتا ہے اسے اس کا مطلوب ملتا ہے. اور اس کی قیمت کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کو چھوڑنا. چھوڑ دے. پھر یہ نہیں ہے کہ دنیا چلی جاتی ہے یا آخرت چلی جاتی ہے، نہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پھر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایک آدمی دنیا میں نعمت کھا رہا ہے، کافر بھی رزق کھا رہا ہے. ہم بھی رزق کھا رہے ہیں، وہ بھی روٹی کھا رہا ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں. لیکن کافر کیا سمجھتا ہے؟ مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ وہ جب رزق کھاتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے کمایا اور کھایا. وہ یہ سمجھتا ہے نا. لیکن جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہوا اور اللہ کی ذات کے صفات کا نور اس کے سینے میں آیا تو مومن جب رزق کھائے گا تو یہ اللہ کا سمجھ کر کھائے گا. رزق تو وہی ہے لیکن کافر اپنا سمجھ کے کھاتا ہے اور ہم اللہ کا سمجھ کر کھاتے ہیں. کہ ہمیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. پانی کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اور یہ نعمتیں کس نے دی؟ اللہ نے دی. بس فرق اس چیز کا اور کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو انسان کو نعمت نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتے ہوئے وہ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ میرے اوپر جو کچھ اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے اور جو کچھ میں کھا پی رہا ہوں، چل پھر رہا ہوں، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق اور اس کی ہدایت سے. اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو مجھے کچھ بھی نہ ملتا. سب کچھ اس کی توفیق سے. ایک بندہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک عبادت یہ ہے کہ عبادت کے بعد نماز پڑھی اور نماز کے بعد جو ہے وہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، کہ میں نے نماز پڑھی ہے، تو دل میں خیال آ گیا. لیکن ایک یہ ہے کہ جو نماز پڑھ کے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے تیرا فرض ادا کیا. نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز پڑھائی کس نے؟ اللہ نے پڑھوائی. اسے توفیق کس نے دی؟ اللہ نے. اب اس بندے نے نماز کی نسبت اللہ کی طرف کی تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب تو اپنے عبادت کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ تو نے کیا پڑھی ہے؟ تو نے تو نہیں پڑھی. اگر تیرے اندر وضو کرنے کی طاقت نہ ہوتی، میں تیرے وضو کو شل کر دیتا تو تو وضو کیسے کرتا؟ اور اگر میں تیرے پاؤں کو شل کرتا تو چل کے مسجد میں کیسے آتا؟ یہ تو میری توفیق سے ہوئی ہے، یہ تو میں نے تجھے توفیق دی ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے پڑھی ہے تو اللہ کہتا ہے تو نے نہیں پڑھی. پھر اس کی نسبت اللہ ختم کرتا ہے. لیکن جب یہ بندہ نماز پڑھ کے اور کہتا ہے کہ اللہ یہ سب کچھ تو نے کیا ہے اور تیرے شکر سے اور تیری توفیق سے ہوا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تو نے ہی تو پڑھی ہے. پھر اللہ اس کو قبولیت کے مقام پر پہنچاتا ہے. جب بندہ جہاں پر بھی اپنے عجز کا اقرار کرتا ہے اور اپنے انا کو نفس کو چھوڑتا ہے تو اللہ جل شانہ اس پر نوازشات کی بارش کر دیتے ہیں. اور جب بندہ اپنے نفس کی طرف نسبت کرتا ہے تو اللہ اس سے روٹھ جاتا ہے. پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں یہی حکم ہے کہ آپ یہ کہو
ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو، اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب جب بندہ کہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس کے دل میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں کہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، دل میں خیال آ سکتا ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پیچھے یہ بھی کہو کہ ایاک نستعین، اے اللہ جو کچھ ہم نے عبادت کی ہے تیری مدد سے کی، تیری توفیق سے کی ہے، اگر تو توفیق نہ دیتا اور تو مدد نہ کرتا تو ہم یہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، جو کچھ کیا ہے وہ تیری مدد سے ہوا ہے۔ تو اللہ نے پیچھے نعبدوں کے ساتھ نستعین لگا دیا کہ تم یہ پڑھو۔ تو بندہ ہر حال میں یہ سمجھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جب ہوگا جب اللہ کی ذات کے ساتھ فیضان حاصل کرے گا اور اپنے سینے کو آئینہ بنائے گا۔ جو اپنے سینے کو آئینہ بناتا ہے، اپنے دل کو شیشہ بناتا ہے، وہ اپنے رب کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ جس طرح آئینے میں سورج کو لے کر چل سکتا ہے نا، تو اللہ کو لے کر چل سکتا ہے۔ اور اللہ کی ذات سے فیضان ہونے کے لیے، مقام وصل پانے کے لیے اتصال ضروری نہیں ہے، صرف درمیان سے پردہ ہٹانا ہے، اللہ کی ذات سے فیضان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو سورج، چاند، ستارے آسمانوں میں پیدا کر کے اور زمین میں یہ جو صلاحیتیں پیدا کی ہیں، تو اللہ یہ ہمیں دکھا رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، اللہ فرماتے زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ تم سمجھو کہ وہاں سے بارش ہو رہی ہے اور نیچے سے زمین میں سبزہ ہو رہا ہے، تو تم سمجھو کہ جب تیرے دل کی سرزمین پر بھی اللہ کی رحمت و ہدایت و علم کی بارش ہوگی اور تیرا دل اس رحمت اور بارش کو قبول کرے گا، تو بھی اس زمین کی طرح سیراب ہو کر پھر اس کے پھل وہ دوسروں کو کھلائے گا اور نفع ہوگا اس سے۔ یہ مثال ہے، اللہ تجھے دکھا رہا ہے کہ تو بھی اس طرح اس زمین کی طرح بن جا۔ لیکن جو خود زمین ہے وہ کہتا ہے کہ میں کوئی بڑا بن گیا ہوں اور میں آسمان بن گیا ہوں۔ ہاں، اب آپ بتاؤ، یہ زمین ہے نا، یہ اپنے آپ کو الٹا کر دے تو فیض کیسے ملے گا؟ یا یہ کہے کہ میں خدا آسمان ہوں تو کہاں سے اس کو فیض ملے گا؟ یا یہ آسمانوں سے بھی اوپر ہو جائے تو اسے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کا کام یہی ہے کہ یہ یہیں رہے اور اپنے اس کیفیت میں رہے کہ اس کو سارے رونتے رہیں، چلتے رہیں، لیکن پھر بھی اس سے سبزہ آئے گا۔ یہ بھی ایسے ہی ہے کہ تجھے اللہ کی طرف سے فیض تب ملے گا جب تو اتنا مقام عزت میں ہو کہ دنیا میں تجھے روندا جائے، کہ حضور نے فرمایا کہ عد نفسک من اہل القبور، تم اپنے آپ کو ایسے سمجھو جیسے دنیا میں مردہ چل رہا ہے، قبر والا چل رہا ہے۔ اب قبر والا کس سے کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے کچھ دو، اور قبر والا وہ بیچارہ اپنی قبر میں پڑا ہو، تو حضور نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو قبر والوں سے شمار کرو۔ تو پھر یہ اس لیے کہ جس نے اپنے آپ کو دنیا میں مردہ کیا اور ایسا زمین کی طرح سمجھا کہ وہ روندا جائے، تو اس پر اللہ کا فیضان اور انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم مولانا رب اغفر ورحمۃ صلی اللہ تعالی آمین۔ Subscribe my YouTube channel.